چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی عصیان کہتے ہیں گناہ ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آج شرمانے کا دن نہیں، ہاتھ اٹھانے میں سبحان اللہ ماشاءاللہ بولنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن ہم سوچیں کہ جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں، جس نبی کی محفل میں ہم آئے ہیں، یہ ہاتھ ملا ہے نبی کے صدقے، یہ زبان ملی ہے نبی کے صدقے، یوں تو کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کیا گیا نبی کے صدقے، اور یہ میری اور آپ کی یہ بڑی خوش نصیبی ہے، بڑے نصیبے کی بات ہے کہ ہم اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ 12 انبیاء کرام ایسے آئے، کتب کے اندر آتا ہے کہ جنہوں نے آرزوئیں کی، تمنائیں کی کہ اے پروردگار تیرا شکر کہ تو نے نبی بنایا، لیکن کاش تو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ ہم نے کوئی آرزو نہیں کی، کوئی تمنا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ قسمت کی بات ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا سبحان اللہ، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، اور رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، اور عمل توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا غلام ہم کو ان کا، کیا غلام ہم کو ان کا، ارے مقدر ہو تو ایسا ہو، تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، اراکین جلسہ، سرزمین سسین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کا میلاد ہم نے منایا، ہر عاشق مصطفیٰ اپنے گھر پر ڈیکوریشن کرتا ہے، گلی کوچے سجاتا ہے، اپنے مکان کو سجاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے پیٹوں میں درد بھی ہوتا ہے کہ آخر یہ کیوں کر رہے ہیں، کیا ضرورت تھی اس چیز کی؟ وہ کہتا ہے کہ جو 2 لاکھ کا موبائل اپنے ہاتھ میں لے کر کے 100 روپے کے بلب پر جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے کہ اس کو لگانے کی کیا ضرورت تھی، اتنے میں تو غریب بچوں کی شادی ہو جاتی۔ اس موبائل کے ذریعے پوسٹر ڈال رہا ہے کہ جو موبائل خود 2 لاکھ کے 2.5 لاکھ روپے کا ہے۔ میں ابھی ذکر کروں گا، لیکن میں جس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ ہر عاشق مصطفیٰ اپنے گھر کو سجاتا ہے، اپنے گھر پر چھت پر جھنڈا لگاتا ہے، گلی کوچے سجاتا ہے، مساجد اور مدارس کو سجا دیا جاتا ہے، اور ہر عاشق رسول کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں بھی آقا کا میلاد منایا جاتا ہے، میرے آقا بنفس نفیس بذات خود تشریف لاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا ایک کو بڑھا دیتا سیڈ ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہا ہے۔ ہر عاشق رسول کی ایک ہی تمنا، شاعر اس کی منظر کشی کرتا ہے، تڑپ کر کے بولے یا رسول اللہ، سنا
سنا گئے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے گئے، سنا گئے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے گئے، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا آپ حضرات یہ ہاتھ کا اشارہ ہے نا، علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، جی ایک مقولہ ہے کہ عقل مند را اشارہ کافی، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، تو اس اشارے کو آپ سمجھیں گے، دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کے، یہ نبی کا صدقہ ہے جو ہاتھ ملے ہیں، جب زبان پر تالا ہوگا اور یہ ہاتھ گواہی دیں گے دونوں کو، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سیسئی کے زندہ دل مسلمان ہیں اور اپنی عقل مندی کا بھی ثبوت پیش کرتے ہیں، بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ جس طریقے سے جلوس محمدی تمام کچھا، سیسئی، سرولی، اندرا نگر ہے نا، سب عاشقان مصطفیٰ مل کر جس طریقے سے جلوس نکالتے ہیں، اس سال بھی وہی جوش اور وہی عشق محبت لے کر کے جب حاضر ہوتے ہیں تو دنیا یہ دیکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ عاشقان مصطفیٰ آج پوری دنیا کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ جلوس میں شریک ہو رہے ہیں تو سروں پر ٹوپیاں ہیں، سروں پر امام شریف ہیں اور نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، دنیا والوں کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ 1450 سال کے بعد میں جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو مدینے کے شہنشاہ کا کیا عالم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلاموں کا یہ حال ہے 1450 سال کے بعد، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں بہت بہت مبارکباد کے لائق ہے آپ تمامی حضرات جس نے بھی جس طریقے سے اس میں حصہ لیا، اللہ پاک اس حصے کو قبول فرمائے، یہاں سننا سنانا ہمارا قبول فرمائے، بیدار ہیں بولیں سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، یوں جی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، ابھی اٹھ نہیں رہے سب کے ہاتھ، میں نے بتایا پہلے، اٹھائیں اور زور سے بولیں یا رسول اللہ۔ جشن منانے کا طریقہ ہوتا ہے نا، جشن جو ہوتا ہے وہ جشن ہی ہوتا ہے، یوں جی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، پیارا پیارا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، سب سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، رفعت والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم ایک شعر پڑھتے ہیں نا، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے،
جانتے ہیں میرے اور آپ کے آقا مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا پر مبعوث، اللہ پاک نے فرمایا آتے کی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا اور یہی دعا ہے ربی قبلی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ آقا ہو کر غلاموں کو مانگ رہے ہیں تو ہم تو بک چکے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں آقا کے حوالے کر دیا ہے۔ جب آقا غلاموں کو یاد کریں تو یہ غلاموں کا فرض نہیں ہے کہ نبی کا میلاد منائیں اور اپنے آقا کو یاد کریں۔ شاعر نے کہا کہ ربی قبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ و سلام یا رسول اللہ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، مالک کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد۔ لب چوم کے بولو، ذرا اونچا بولو، سب مل کر بولو، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، یہ شعر بھی دیکھیں جی جی کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے کس کو پیار ہے۔ ویسے تو یہاں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے کس کو پیار ہے۔ سیسئی کا اور عرب و جوار سے جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ یہاں تشریف لائے ہیں سب کا یہی جواب ہوگا کیا بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار دے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ پر نور ہے زمانہ ہے شب ولادت، شب ولادت کیا بات، سبحان اللہ۔ شب کے معنی ہے رات اور صبح کا معنی آپ جانتے ہیں صبح۔ شب ولادت اس کا معنی اور مفہوم سمجھیے آخر یہ کیا ہے۔ بات کچھ اس طریقے کی ہے کہ جب میرے اور آپ کے آقا مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں تو ہم ہی مصطفیٰ کے عاشق ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ نبی سے محبت کرتا ہے، نبی کا عاشق ہے، چاہے دن ہو چاہے رات ہو۔ رات یہ عرض کرتی ہے اے مالک و مولا اپنے محبوب کو میرے اندر مبعوث فرما، اس لیے کہ میں تیری محبوب کی سلکوں کا صدقہ ہوں۔ اور دن یہ عرض کرتا ہے اے مالک و مولا اپنے محبوب کو میرے اندر بھیج، اس لیے کہ میں تیرے محبوب کے روح زیبا کا صدقہ راز یہ آرزو کر رہی ہے مالک و مولا اپنا محبوب میرے اندر بھیج، اور دن یہ آرزو کر رہا ہے اے مالک و مولا اپنا محبوب میرے اندر بھیج۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ایسے وقت میں مبعوث فرمایا، دونوں کو خوش فرما دیا۔ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا،
نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تارش اڑا پھریرا صبح شب ولادت، تارش اڑا پھریرا صبح شب ولادت، بیت اقصی بام کعبہ بر مکان آمنہ، نصب پرچم ہو گیا، نصب پرچم ہو گیا، اغلن و سغلن مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان درود شریف پڑھیں، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ دیکھیے، میں نے ابھی صحیفہ نور قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رب نے فرمایا اے لوگو، ہم نے اپنے محبوب کو صرف مسلموں کے لیے نہیں بلکہ آپ دیکھیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، رحمت بنا کر کے بھیجا، وہ چاہے مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے کسی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کے لیے میرے آقا رحمت ہے۔ اور اگر شاعر کے تخیل اور مزاج سے اگر میں کہوں تو شاعر یہ کہتا ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں، جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ ہیں، زندہ دل ہو کر نبی کا میلاد منا رہے ہیں، اور بات جب زندے کی ہے تو شاعر نے یہی کہا تھا کہ ہر بے اصول کے لیے شرعی اصول زندہ ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، لڑ کر کے بولے سبحان اللہ۔ ہر بے اصول کے لیے شرعی اصول زندہ ہے، چبھن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے، اور نبی کا میلاد منا کر بتاتے گئے یہ سیسائی کے عاشقان مصطفیٰ دنیا بھر کو ہم ہی وہ سنی ہے جن کا رسول زندہ ہے، ہم ہی وہ سنی ہے جن کا رسول زندہ ہے، چبھن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے شرعی اصول زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جی ہے رضا جو کمیٹی ہے، بڑی جو ہے جذبات اور محبت اور مودت کے ساتھ یہ بلاتے ہیں علماء کرام، اور علماء کرام آتے ہیں تو یہ ہم سب لوگ یہاں جو حاضر ہوئے ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہ تمام جس نے بھی جس طریقے سے حصہ لیا ہے، ہر ایک کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے، لیکن جو کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، اللہ پاک ان کے جذبے کو سلامت رکھے، عمروں میں برکت نازل فرمائے، اور سب سے وہ کام اللہ پاک لے لے جس سے اے محبوب، اے اللہ پاک، جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو جائے، ہے نا۔ اب آپ دیکھیں
کہ میں شعر پڑھ رہا تھا، ہر کوئی اصول کے لیے شرعی اصول زندہ ہے، چبھن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے، نبی کا میلاد منا کر بتاتے ہیں ہم زمانے بھر کو ہم ہی وہ سنی ہیں جن کا رسول زندہ ہے، اور نبی کے خلق عظیم تر نے سبھوں کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا، بڑھ کر کے بولے سبحان اللہ، اور نبی کے خلق عظیم تر نے سبھوں کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا، اور لات و عزا کے ہر پجاری انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا، اور لات و عزا کے ہر پجاری انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا، اور کیا سمجھ پائے گا کوئی سروری سرکار کی سارا عالم کر رہا ہے نوکری سرکار کی، اور آپ بھی دل میں جلاؤ ان کی یادوں کے چراغ، آپ بھی دل میں جلاؤ ان کی یادوں کے چراغ، آپ کے گھر روز ہوگی حاضری سرکار کی، آپ کے گھر روز ہوگی حاضری سرکار کی، شاہوں سے ملا ہے نہ تمنگر سے ملا ہے، جی جی شاہوں سے ملا ہے نہ تمنگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اور اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، سبحان اللہ، توجہ دیں، آج مقدر پر ناز کریں گے انشاءاللہ، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی یا رسول اللہ تیرے در سے ملا ہے، مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، سبحان بس آخری بات، میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، مجھے پورا خیال ہے اس بات کا، سمجھ رہے ہیں، جبہ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، اور پھر ایک صاحب تھے نا کہ جب وہ تقریر کرتے تھے تو وہ گولی ڈال لیا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں، چوسنے والی میں ڈال لیا کرتے تھے، جب وہ گولی بھول جاتی تھی وہ تقریر ختم کر دیتے، اب وہ ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے جب گولی ڈالی لوگ کافی جبہ کھینچ رہے ہیں، پجامہ پکڑ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، ہٹ ہی نہیں رہے، اس کے بعد پھر جب گھر پہنچے تو پھر محترمہ سے کہا کہ بیگم آج تو کیس ہو گیا، کہا کیا ہوا کہ آج گولی ڈالی تھی وہ بھولی نہیں رہی تھی، تو بیگم نے بتایا کہ گولی تھوڑی تھی، وہ آپ کا شیروانی کا بٹن ٹوٹ گیا تھا، وہ میں نے آپ کی جیب میں ڈال دیا، وہ کہاں سے بتا، مجھے اس بات کا پورا خیال ہے اور رکھنا چاہیے ہر انسان کو کہ جب وہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہے نا، اس بات کا خیال رکھے کہ لوگ باقی ہیں، تقریر کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بھائی علامہ اسلم القادری صاحب خطیب و امام میاں والی مسجد، وہ بھی تشریف فرما ہے، بہترین خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے نا، تو میں اپنی آخری بات میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد میں رخصت ہوں گا، تڑپ کر کے بولی سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ پاک نے ایمان والوں پر اپنا رسول بھیج کر بڑا احسان فرمایا ہے، پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے، پوری دنیا کا سروے کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو ہر گوشے میں اللہ پاک کی نعمتوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ زمین کا بچھونا بچھایا اللہ پاک کی نعمت ہے، آسمان کا شامیانہ عطا فرمایا یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، کھانے کے لیے رزق عطا فرمایا یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، پینے کے لیے پانی عطا فرمایا یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، یوں تو اگر ہم انسان اپنے جسم پر غور کریں تو یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، یہ پیر اللہ کی، یہ آنکھیں اللہ کی، یہ زبان اللہ کی، یہ کان اللہ کی نعمت ہے، یہ سب کچھ اللہ پاک کی نعمت ہے، لیکن اللہ پاک نے پورے قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، لیکن آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ اللہ پاک نے ایمان والوں پر احسان جتایا،
اے بندے اللہ پاک نے تجھے کھانے کے لیے رزق عطا فرمایا، یہ اللہ پاک کا تجھ پر احسان ہے، پینے کے لیے پانی عطا فرمایا، یہ اللہ پاک کا تجھ پر احسان ہے، لیکن جب پروردگار نے اپنا محبوب اس دنیا کے اندر بھیجا ظلمت و تاریکی کو دور کرنے کے لیے، آمنہ کی گود میں اپنے آخری نبی کی شکل میں اور محمد عربی کی صورت میں مکہ کی سرزمین پر جب اپنا نبی بھیجا ہے تو فرمایا اے ایمان والو ہم نے تم پر بڑا احسان فرمایا، سبحان اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، اس لیے کہ میلاد ہم منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ ایک بات میں ذکر کر دوں کہ وہ دیوبندی نے وہابی نے سوال یہ کیا ایک سنی سے، اور تھے بھی وہ سنی ادھر بہار بنگال سائڈ کے، کہ ذرا یہ تو بتاؤ ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے یار، ایک زمانہ ہو گیا تمہیں جلوس محمدی مناتے ہوئے اور کتنے ٹائم تک مناؤ گے؟ کہا کیوں پریشانی ہے آپ؟ تو بولے اچھا میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کیا یہ سرکار کے زمانے میں میلاد منایا جاتا تھا؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ سرکار کے زمانے میں میلاد منایا جاتا تھا؟ تو کہا کہ اگر نہیں منایا جائے تو پھر بولے یہ تو ناجائز ہے۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو سرکار کے زمانے میں جو چیز نہیں تھی وہ ناجائز ہے۔ تو سنی کا جواب سنی، اور بہار اور بنگال کے سیٹ کا سنی ہو جواب دیا کہ یہ بتائیے کہ جو سرکار کے زمانے میں نہیں تھی جو چیز وہ ناجائز ہے، تو سرکار کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے، تو آپ بھی ناجائز ہیں نا؟ سرکار کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے، اور سرکار کے زمانے میں تو آپ کے باپ بھی نہیں تھے، تو آپ کے باپ بھی ناجائز ہیں، تو پھر تو یہی کہا جائے گا کہ ناجائز باپ کی ناجائز اولاد ہوگا۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان سے سوال کیا، یہ بتائیے کہ سرکار کے زمانے میں میلاد منایا جاتا تھا؟ جانتے ہیں کتنا پیارا جواب دیا، آپ فرماتے ہیں ذرا یہ بتا جو تو کہہ رہا ہے کہ سرکار کے زمانے میں منایا جاتا تھا یا نہیں منایا جاتا تھا، مجھے صرف یہ بتا دے کہ یہ جو آپ زمانہ یہ کس کا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جو آپ کا زمانہ ہے یہ کب کا ہے؟ تو وقت نہیں ہے، تو اس نے آخر میں یہی کہا تھا کہ بس تھوڑا سا اور منائیں گے۔ کہا کب تک مناؤ گے بتا دو، چین نہیں ملتا، ہر سال بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ بولا بس تھوڑا سا منائیں گے۔ بولا کب تک؟ بولا صرف حشر تک منائیں، صرف حشر تک منائیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، بولے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اپنے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کلمہ شریف تبلیغ کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔